آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 64 اور 65 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم ولا يحزنک قولهم ان العزة للہ جمیعا هو السمیع العلیم۔ لہم ان کے لیے البشرا خوشخبری فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی۔ فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا، لہم پہلے آنے کی وجہ سے حصر کا معنی پیدا ہو گیا، یعنی دنیا کی زندگی میں خاص خوشخبری انہی کے لیے ہے۔ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی، جیسے کہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت وہ مومن ہو تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی۔ نمبر 2 تقدیر پر ایمان کی وجہ سے کفار جیسی بے صبری اور خوف و غم سے محفوظ رہنا، جیسے کہ اوپر گزرا ہے اور فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ بلا شبہ انسان تھڑ دلا بنایا گیا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت گھبرا جانے والا ہے، اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہے، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے۔ وفی الآخرۃ، اس سے وہ تمام بشارتیں مراد ہیں جو مومنوں کو آخرت میں دی گئی ہیں، اور بہت ہی بڑی نعمتیں، مثلا موت کا ذبح کر دیا جانا، ہمیشہ جنت میں رہنا، اللہ تعالیٰ کا ان سے راضی ہونا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید اور صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ لا تبدیلا، نہیں تبدیل ہوتی، لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں، ذالک ہوا، یہی ہے، الفوز، کامیابی، العظیم، بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ بشارت ایسی ہے کہ جو حتمی، یقینی اور ناقابل تغیر تبدل ہے۔ بالفاظ دیگر جو اللہ کے دوست ہوں یا جن کا دوست اللہ تعالیٰ ہو، وہ کہیں بھی اور کسی حال میں بھی پریشان نہ ہوں گے، اور ان کے لیے یہی بات سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے اولیاء کرام کے فضائل پر مشتمل 4 احادیث ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا ہے، اور میرا بندہ کسی شے سے میرا اس قدر قرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے کرتا ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے دوں گا، اور پناہ مانگے تو پناہ دوں گا۔ نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے
ہوتے ہیں پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے ناراض ہوں تو تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے ناراض ہے، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ تو آسمان والے سے نفرت کرتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 3، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میرے جلال کی وجہ سے آپس محبت رکھتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، انبیاء کرام علیہ السلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ نمبر 4، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بندے ہیں کہ وہ نہ انبیاء علیہ السلام میں اور نہ شہداء، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا ایسا مرتبہ ہوگا کہ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محض رحمت الہی کی وجہ سے آپس محبت رکھتے ہیں، نہ ان کا آپس میں رشتہ ہے نہ مال کا لینا دینا ہے۔ خدا کی قسم ان کے چہرے نور کے ہوں گے، وہ خود بھی نور پر ہیں۔ جب لوگ خوف میں ہوں گے اس وقت انہیں خوف نہیں ہوگا، اور جب دوسرے غم میں ہوں گے تو یہ غمگین نہ ہوں گے۔ اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس دنیا میں جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے فرشتے ان کو بشارت سناتے ہیں اور ان پر استقامت نازل ہوتی ہے، معاملہ تو استقامت سے بنتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، دین پر استقامت طلب کرو کیونکہ استقامت کرامت سے بھی اعلیٰ چیز ہے۔ جب انسان میں استقامت آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی دستگیری فرماتے ہیں اور نیکی کی مزید توفیق عطا کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان کو دنیا اور آخرت میں بشارت ہوگی، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ ضرور پورا ہو کر رہتے ہیں۔ فرمایا جیسے استقامت حاصل ہو گئی اسے دنیا اور آخرت کی بشارت مل گئی، ایسا شخص اللہ کی رحمت کے مقام میں پہنچ گیا۔ اولیاء اللہ کا یہی مقام ہے، لہذا اس کے وہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے جو اس نے اہل ایمان سے کر رکھے ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، وہ ضمیر فصل کہلاتی ہے اور اس کے 3 فائدے ہوتے ہیں، ایک تاکیداً، دوسری حصر اور تیسرا موصوف صفت اور مبتدا خبر میں فرق۔ محلن اس کا اعراب کچھ نہیں ہوتا، اس لیے ترجمہ ہے یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اس کے سوا اول تو کوئی کامیابی وجود ہی نہیں رکھتی، اگر مان بھی لی جائے تو وہ بے حیثیت ہے، اس کی کوئی قدر قیمت نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے جو اس نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسولوں کی زبان سے اپنی اولیاء اور اپنے فرمانبردار بندوں سے فرمائے ہیں۔ ولا يحزنك، اور نہ غمگین کریں آپ کو، قولهم، ان کی باتیں، ان العزت، بے شک عزت، للہ، اللہ ہی کے لیے، جمیعاً، ساری کی ساری، هو السمیع، وہی خوب سنتا ہے، العلیم، خوب جانتا ہے۔ لا يحزنك قولهم، اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی دنیا اور آخری سعادت بیان کرنے کے بعد اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو تسلی دی کہ دشمنوں کی باتوں، مثلا جادوگر، دیوانہ اور کذاب وغیرہ کہنے سے آپ کو جو تکلیف پہنچی ہے اس سے آپ غم زدہ نہ ہوں۔ غم اگرچہ ایک طبعی چیز ہے مگر آپ نہ بددل ہوں نہ مایوس، کیونکہ عزت یعنی غلبہ، اقتدار اور فتح تو سب اللہ کے ہاتھ میں، وہی جسے چاہے غالب اور جسے چاہے مغلوب کرتا ہے۔ لہذا آپ کو ان کافروں کی دھمکیوں، ان کے کفر، شرک اور طعن و تشنیع سے رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آخر کار غلبہ اور اقتدار آپ کو اور آپ کے پیش کردہ دین ہی کو حاصل ہوگا۔ اولیاء اللہ کے بعد اب ساتھی اعداء اللہ کا ذکر فرمایا، جو حق کا انکار کرتے تھے، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں پر پھبتیاں کستے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے اور انہیں تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے۔ اس عید میں پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو یہ کہہ کر تسلی دی جا رہی ہے کہ غلبہ، قوت، اقتدار اور عزت تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اور اللہ تمہیں کبھی اس حال میں نہ رہنے دے گا، بلکہ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ منکرین حق ذلیل اور رسوا ہوں، اور عزت اور غلبہ اہل حق کو نصیب ہوگا۔ بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ عز و جل ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ اے سید انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ عز و جل آپ کا ناصر و مددگار ہے۔ اس نے آپ کو اور آپ کے صدقے میں آپ کے فرمانبرداروں کو عزت دی، جیسے کہ دوسری آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے۔ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، آپ بد دل نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا مشن غالب بنائے گا اور آپ کو عزت دے گا۔ کافروں اور مشرکوں کا مشن بالآخر مغلوب ہو کر رہے گا، وہ ذلیل خوار ہوں گے اور آپ کامیاب و کامران۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت، جاہ و اقتدار آ جائے تو وہ عزت والے بن جائیں گے، نہیں، بلکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اور جب چاہے عطا کر دے، اور یہ تو اس کے اختیار میں ہے، لہذا آپ پریشان نہ ہو۔ بلکہ کائنات میں عزت کا پیمانہ ہی حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے، جو آپ سے جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ معزز ہے، اتنا ہی زیادہ عزت والا ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ قریب تھے، تو امت میں سب سے معزز بھی وہی ہیں، اور ابو جہل سب سے زیادہ دور تھا، اس لیے کفار میں سب سے خبیث ترین بھی وہی قرار پایا۔ والسمیع العلیم، وہ ان کی فضول باتیں سن رہا ہے اور آپ کے ساتھ ان کا سلوک بھی خوب جانتا ہے، وہ جلد ہی آپ کے مخالفین سے نپٹ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، اور وہ اپنی حکمت کے مطابق ہر چیز کا فیصلہ کرے گا۔ بہرحال دنیا اور آخرت میں کامیابی، حصول عزت اور سرخروئی کا مدار محنت، مجاہدہ، بروقت امور کی ادائیگی، احساس ذمہ داری کے ساتھ فرائض کی فوری انجام دہی اور عزم و ہمت پر ہے۔ دنیا میں وہی لوگ کامیاب و کامران ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو بروقت سر انجام دیتے ہیں، اسی سے روزی کا حصول، ملازمت، کاروبار، امتحان میں کامیابی، نیک شہرت، معاشرے میں محبوبیت اور لوگوں کا رجحان وابستہ ہوتا ہے۔ آخرت میں کامیابی، جنت کا حصول، رضا الہی کا پا لینا بھی اسی جذبہ، نیک ارادے، اعمال، مجاہدہ، ریاضت، فرائض کی بروقت ادائیگی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تکمیل، تندہی کے ساتھ اعمال صالحہ کا ارتکاب، معاصی اور گناہ وغیرہ سے اجتناب بھی اسی سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر انسان کی طبیعت میں کامیابی کی چاہت رکھی ہے، جیسے ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انسان کی کامیابی، یعنی اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو ان اوصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔